السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل اور میں ہوں شوال شبیر۔ خصوصی کرم ہو گیا، کرونا وائرس پھیلتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہم شخصیت کے خواب میں آ کر اس سے بچنے کا طریقہ بتا دیا۔ مفتی تقی عثمانی کا انکشاف۔ مفتی تقی عثمانی نے ایک ایسے صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو ایک خاص طریقہ بتا دیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے ایک صاحب جنہیں بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی رہتی ہے کا حوالہ دیتے ہوئے پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام جاری کیا ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے تمام مسلمان 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مفتی صاحب نے کہا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کو خواب میں بتایا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خواب بذات خود قرآن و حدیث کی طرح کوئی حجت نہیں ہوتا، لیکن اگر خواب میں کوئی بشارت دی جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں فائدہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی نے کرونا وائرس کی وبا سے متعلق حکومت سے جاری ہونے والی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی احکامات پر پابندی شرعی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ اپنے ویڈیو بیان میں مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ کرونا کی وبا کا چرچا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اس کی روک تھام اور خود محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں اللہ پر توکل کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایسے موقع پر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاعون کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ جب کسی جگہ طاعون پھیلے تو باہر لوگ اندر نہ آئیں اور اندر کے لوگ باہر نہ جائیں۔ مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شریعت کا تقاضا ہے۔ حکومت اور محکمہ صحت کی طرف سے جو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کی پابندی شرعی اعتبار سے ضروری اور مناسب ہے۔ ممتاز عالم دین کا کہنا تھا کہ اگر حاکم وقت کسی مصلحت کے تحت کوئی حکم دے تو سب پر اس کی پابندی لازم ہو جاتی ہے۔ بالخصوص بڑے اجتماعات میں وائرس کے پھیلنے کے خطرات زیادہ ہیں، اس لیے شادی بیاہ بڑے اجتماعات جیسے مؤخر کریں اور اگر بہت ضروری ہے تو ان کو بالکل ہی مختصر کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ باجماعت نمازوں کے حوالے سے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نمازی سنتیں گھر سے ادا کر کے جائیں اور نماز کے بعد کی سنتیں بھی مسجد کے بجائے گھر جا کر ہی ادا کریں، کیونکہ گھر میں سنتیں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ نمازی حضرات وضو بھی گھر سے ہی کر آئیں۔ ائمہ کرام نماز جمعہ اور دیگر نمازوں میں اختصار سے کام لیں، کیونکہ ضرورت کے وقت عبادات کو مختصر کرنا ہی بہتر ہے۔ مفتی تقی عثمانی کا مزید کہنا تھا کہ اگر وبا زیادہ پھیل جائے تو محکمہ صحت کی ہدایت کے مطابق مسافہ یعنی ہاتھ ملانے سے بھی پرہیز کریں۔ ایسی صورتحال میں جو کام شرعی طور پر فرض اور واجب نہیں تو اسے وبا کی وجہ سے چھوڑنے میں کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے عین مطابق خود ہی ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ اپنے لیے بہتر ہے اور ہم وطنوں کی وبا سے محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ہے۔ اوصاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے اوصاف ڈیجیٹل۔